السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فیصل، ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو سب سے زیادہ بڑی خبر رہی وہ حلقہ 75 ڈسکہ مسلم لیگ کا جو ضمنی الیکشن تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ آج وہ جو ان کا مطالبہ تھا مسلم لیگ نواز کا کہ تمام پورے حلقے کے اندر کیا جائے، وہ منظور ہو گیا۔ میں نے 2 دن پہلے یہ بات کہی تھی، جنہوں نے میرا ویلاگ دیکھا تھا میں نے بتا دیا تھا کہ یہ ان کا مطالبہ منظور ہو جائے گا، اور اس سے پہلے جو ویلاگ کیا تھا اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے معاملہ ایک باقاعدہ پلانڈ تھا۔ یہ جو حلقہ 75 ڈسکی کا جو تھا، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی غیب کی خبر آتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ نظر آ جاتی ہیں اور کچھ کی سنگن پتہ لگ جاتی ہے کہ کہاں کون سی کانسپریٹک تھیوری جو ہے تیار ہو رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر حلقہ 75 کا جو ضمنی الیکشن تھا، یہ بنیادی طور پر اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسلم لیگ کا فالس فلیگ تھا، یعنی مسلم لیگ نواز کا فالس فلیگ تھا۔ یہ ایک آپریشن، وہ کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تقریباً ایک ہفتے پہلے کہی تھی یہ بات کہ ان کو یہ چاہیے کہ اس سیٹ کے اوپر وہ کوشش کریں، اگر جیت سکتے ہوں تو کوشش کریں جیتنے کی، کام کریں، کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا تھا۔ یہ سیٹ جو تھی نا، یہ تھی ہی مسلم لیگ نواز کی۔ اچھا ہوا کیا، اور یہ بات مسلم لیگ نواز کو بھی پتا تھا کہ ہماری ہی سیٹ ہے، لیکن ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہ الیکشن ہوا تو اس کے اندر یہ طے پایا کہ کچھ لوگ جو ہیں، یہ ایک پورا پلان تھا یہ کہ کچھ لوگوں کو 20-25 حلقوں کے اندر، کچھ جو پریزیڈنگ آفیسر ہیں یا جو عملہ ہے، ان کو 20-25 حلقوں کے لوگوں کو غائب کیا جائے گا۔ اچھا، غائب کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ تھے تو وہ بنیادی طور پر پنجاب کی حکومت کے، یعنی بزدار صاحب کی حکومت کے، لیکن وہ 2 طرف کھیلنے والے تھے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے اور بارہا کہی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں لاہور میں یا ڈسکہ یا سیالکوٹ میں رہتے ہیں پنجاب میں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ جو پاکستان کے اندر جو پنجاب کے خصوصاً جو بیوروکریٹس ہیں نا، وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ نظر تو آتے ہیں بزدار صاحب کے ساتھ، لیکن ان کی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہیں۔ تو یہ طے پایا تھا کہ جب یہاں سے الیکشن ختم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے تقریباً 20 یا 25 یا جو بھی ملے لوگوں کو یہاں سے غائب کر دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب الیکشن ختم ہوا تو گاڑیاں کچھ آئیں اور سادہ وردی میں لوگ تھے، سادہ کپڑوں میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ سرکاری گاڑی میں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو انہوں نے کچھ کارڈ وارڈ اپنے دکھائے، لیکن ان کا جو ہے نا کارڈ جو دکھایا گیا وہ کچھ کسی اور ہی محکمے کا تھا، لیکن وہ تھے کسی اور ہی محکمے کے، وہ ان کو لے کے چلے گئے۔ اچھا، لے جانے کے بعد انہوں نے ان کو وہاں روکے رکھا۔ روکنے کے بعد ان کو وہی اپنا 6 گھنٹے 7 گھنٹے بعد ان کو ریلیز کر دیا۔ اچھا، اب یہ سارا کیا کیوں گیا؟ جب مسلم لیگ نواز ہی کی سیٹ تھی تو یہ صرف بنیادی طور پر کیا اس لیے گیا تاکہ اس الیکشن کو مشکوک بنا دیا جائے اور یہ ثبوت دیا جائے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں پاکستان کی، جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ الیکشن کو ریگ کرتی ہے۔ یعنی بندوں کو جو اغوا کیا گیا وہ بھی سیکیورٹی ایجنسیز کے نام سے کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ مریم نواز نے صاف بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ جو لوگ آئے تھے وہ تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو بڑے اعلیٰ عہدیدار ہوں گے، اور کچھ نے تو خلائی مخلوق بھی کہہ دیا۔ یہ بنیادی طور پر اب اس کو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کانسپریٹک تھیوری تھی کیا۔ یہ کانسپریٹک تھیوری یہ تھی کہ پی ڈی ایم نے ایک نیریٹو لیا ہوا تھا ساری دنیا کے اندر۔ آپ کو پتا ہے سارے یہ تو باہر کی ایجنٹ ہے نا، انہوں نے ایک نیریٹو یہ لیا تھا کہ بھائی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا ایک نیریٹو یہ بھی تھا کہ ہمارے ساتھ جو الیکشن کیے تھے عمران خان نے وہ ٹوٹل رگ تھے، اور عمران خان صاحب کو لا کر بٹھایا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی پاکستان کی آرمی نے، اور پاکستان کے اندر جو کچھ کرتی ہے وہ آرمی کرتی ہے۔ اور یہی بات کر رہے تھے کہ 2018 کا جو الیکشن ہے وہ ٹوٹل رگ ہے۔ اچھا، اس پہ تو انہوں نے ثبوت دکھا دیا ساری دنیا کو کہ بھئی لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا عدالتوں میں پیشیوں پہ جا رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کے رگڈ ہونے کا ان کو ایک بہت بڑا ثبوت چاہیے تھا۔ تو وہ انہوں نے یہ کام کروا کر، یہ فالس فلیگ خود اپنی جی ٹی وی سیٹ کے اوپر فالس فلیگ کروا کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا۔ اور پھر ساتھ میں الیکشن کمیشن میں بھی ان کے اپنے لوگ ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور جو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے 20 سال میں کیا انہوں نے عوام کی کوئی خدمت نہیں کی۔ انہوں نے 2 کام کیے، ایک تو پاکستان کو لوٹا ہے، اپنے خزانے بھرے ہیں، اور تمام محکموں کو پولیٹیسائز کر دیا، سارے سیاسی لوگ بھر دیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر انہوں نے باہر آ کر یہ کہا کہ جناب اب ہم تو نہیں مانیں گے، پورے حلقے کے اندر الیکشن جو ہے دوبارہ کروائے جائیں۔ نتیجہ کیا ہوا
کہ الیکشن کمیشن نے یہی فیصلہ کر دیا کہ جناب باقی الیکشن جو ہے مشکوک ہیں اور اس پہ الیکشن دوبارہ ہوں گے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ جب یہ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو فوری طور پر جو پاکستان کے اندر وہ عناصر جو کہ باہر سے رابطوں میں رکھتے ہیں، انہوں نے فوری طور پر اپنے وائر چلانے شروع کر دیے کہ دیکھیں جناب ہم تو یہ کہتے تھے اور یہی ہوا ہے، اور باہر بھی بتایا گیا، نواز شریف صاحب کو بھی بتا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جیت ہو گئی، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے یہ ووٹ چور ہیں، پوری ووٹ چوری کرتے ہیں، اور یہ ہم نے اب آپ کو ثابت کر کے بتا دیا کہ ایک حلقے کے اندر انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہی اسی طرح 2018 یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ کو سم اپ کریں اس بحث کو تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک اس کو لیجٹیمیسی فراہم کر دی، ایک جواز فراہم کر دیا کہ دکھانے کا کہ مسلم لیگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان جو ہے یہ بنیادی طور پر دھاندلی کی پیداوار ہیں، دھاندلی کرتے ہیں، اور کس طریقے سے دھاندلی کرتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا اس طریقے سے ساتھ دیتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ان کی کانسپریٹنگ تھیوری تھی، اور ایک ان کا، اس لیے میں نے اس کو کہا کہ یہ فالس فلیگ اٹیک تھا۔ اور یہ نواز شریف والے ہوگا، یہ لوگ بہت تیز لوگ ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے جیلوں کے اندر ججوں کو بھی سازش کر کے مروا دیا تھا، تو یہ چھوٹی موٹی سازشیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اب لوگ اس کو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے تجزیہ نگار کہ مریم نواز نے وہ تڑی لگائی تھی، اور وہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی دھمکی ومکی کی بات نہیں ہے، صرف مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو اس وقت جو صورتحال ہے، میں آج دیکھ رہا تھا کئی دو چار بہت سینئر تجزیہ نگار ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز نے جو دھمکی لگائی تھی اس کی وجہ سے وہ عدلیہ بھی ڈر گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ عدلیہ کوئی نہیں ڈری، الیکشن کمیشن میں ان کے اپنے لوگ ہیں، اور جو کچھ طاقتور حلقے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو پیراشوٹرز ہیں انہوں نے عمران خان کو معاف کیجیے گا اتنا ان کو پیچھے دیوار سے لگا دیا ہے کہ وہ اپنا صحیح معنوں میں کردار نہیں ادا کر سکے، جس کی وجہ سے دسمبر سے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ جو ان کی عالمی مطلب جو ہماری قوتیں ہیں مقتدر حلقے، ان کی وہ ٹوٹلی غیر جانبدار ہو گئے، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمیں تو نظر نہیں آتے، اور کس طریقے سے آپ کو غیر جانبدار نظر آئے؟ مقصد آپ کا یہ کہ مولانا فضل الرحمان کو لا کے پرائم منسٹر بنا دیں یا الیکشن کا وہ سینٹ کا چیئرمین بنا دیں۔ تو یہ ساری آپ چیزیں سمجھ لیں، میں بار بار جو آپ کو بتاتا ہوں، میرا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کس قدر خرابیاں ہیں، اور یعنی ایک معاشی سیاست بھی خراب ہے، معاشرت بھی خراب ہے، سیاسیات بھی خراب ہے، سبھی کچھ خراب ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا اب آپ کو یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب یہ ایک بات اور انہوں نے کہی ہے، ہم نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب اس جو رگڈ الیکشن جو بھی ہوا ہے، جیسا بھی اس کو جو ہوا ہے فالس فلیگ مسلم لیگ نواز کا ڈسکا کے اندر، اس کو یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے مشورہ دیا ہے نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو، بھائی آپ یہ چھوڑ دیں اس کو، الیکشن کو، یہ جو ہو گیا، اب اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا بیکار ہے، وقت کا ضیاع ہے، کوئی بات نہیں، اب آپ توجہ دیں، اگر دے سکتے ہیں تو سینٹ کے الیکشن کے اوپر، کیونکہ سینٹ کے اندر بھی عمران خان صاحب کی پوزیشن ٹھیک نہیں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ایک مہینے سے بتا رہا ہوں کہ جوڑ توڑ یہ بہت زبردست طریقے سے ہو رہی ہے، اور معاملات جو ہیں ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اب اگر دیکھیں نا، انہوں نے اگر ان کو یہ حفیظ شیخ کو انہوں نے رکھا ہے، یہ کتنی بڑی غلطی ہے پی ٹی آئی والوں کی۔ حفیظ شیخ تو کی کیا ویلیو، کون جانتا حفیظ شیخ کو؟ اگر جب معلوم تھا کہ گیلانی صاحب ہیں یا کوئی بندہ تھا، تو آپ نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم ہے، اپوزیشن ہے، وہ گیلانی کو لے کر آئی، 10 جماعتیں ہیں، 10 جماعتوں نے مشترکہ طور پر اپنا کینڈیڈیٹ دیا۔ تو بھائی ان کو بھی چاہیے تھا، عمران خان صاحب کو بھی چاہتے کہ اپنے اتحادی جماعتوں سے مشورہ کر کے کوئی اچھا سا اتحادیوں سے لے لیتے۔ مسلم لیگ کاف میں بہت سارے کینڈیڈیٹ تھے، نام ہی دینا تھا نا، آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم مسلم لیگ کاف سے کسی بھی سینئر بندے کو کھڑا کر دیتے، تو کم از کم خالی، یا مثال کے طور پہ چلیے چودھری شہاب حسین صاحب کا ہی نام لے لیتے کہ بھائی ہم سینٹ کے طور پہ ان کو لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ چلو ٹھیک نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ایسی اتنے بیمار بھی نہیں ہے، سمجھ کے جب زرداری صاحب آ سکتے ہیں وزیر اعظم کے لیے کانسپریٹنگ تھیوری کر سکتے ہیں، تو ہمارے چودھری شہاب حسین صاحب تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت صحت مند ہے۔ خالی چودھری شہاب حسین صاحب کا اگر نام آ جاتا، یقین کریں میں نے ان کو کہا تھا، تو یہ گیلانی صاحب کی ہوا وہیں نکل جانی تھی، کیونکہ چودھری شجاعت حسین کی ٹکر کے گیلانی لیڈر نہیں ہے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کی، ہم نے خود سیاست میں رہے، ہم لوگ اور ہمارے بہت سارے سینئر لوگ جو ہیں چودھری صاحب کی، چودھری برادران کی بہت دید کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے معاملے جو بھی ہوں گے، لیکن سیاست کے اندر ایک مقام ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، اس کی پھر مثال جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو میں اس کو ثابت بھی کرتا ہوں کہ آج آپ نے دیکھ لیا وہ پنجاب کے اندر جو معاملہ تھا سینٹ کا، وہ چودھری ان کے پرویز الہی نے کس یعنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو طے کر لیا۔ تو بنیادی طور پر پولیٹکس کے اندر، سیاست میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا سامنا کس سے پڑ رہا ہے۔ مطلب آپ نے دیکھا نا کہ اگر پہلوان ہوتے ہیں تو پہلوان کے ساتھ پہلوان ہی لڑتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پہلوان کے ساتھ آپ کسی ایک عام آدمی کو کھڑا کر دیں۔ ابھی ہمارے جو شبلی فراز صاحب ہیں یا
شہباز گل صاحب ہیں یا 2-4 لوگ ہیں، وہ اتنے فیصل واوڈا وغیرہ، یہ لوگ اتنے سینئر سیاستدان نہیں ہیں کہ اس قسم کے گھاٹ سیاستدان، گیلانی صاحب ہو گئے، زرداری ہو گئے، نواز شریف یا دوسرے تیسرے مولانا فضل الرحمان، یہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ نہیں چل سکتے۔ تو عمران خان صاحب کو ہم نے شروع سے کہا تھا کہ کچھ سینئر لوگوں کو، جو پرانے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے نہ اپنی کابینہ کم کی، اور وہ سارے پیراشوٹر ہیں، انہوں نے لا کے آج صورتحال کو جو ہے ادھر لگا دیا، اور اب اس وقت جو ہے معاملات جو ہے نا تقریباً جو ہے، میں آپ سے حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے معاملات جو ہے نا حکومت سے باہر ہیں۔ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ جو ہے الیکشن کا، وہ بھی ان کے حق میں نہیں آنے والا، اور یہ والا تو آپ کو دیکھ لیا، یہ تو خیر پری پلان تھا 75 ڈسکے کا، تو یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری اب ایک بات آج اہم خبر یہ تھی چھوٹی سی، کہ پاک بھارت جو ڈی جی ہیں، ان کے جو ڈائریکٹر جنرلز وغیرہ، ان کی جو بات چیت ہوئی ہے، وہ بھی میں نے سنا تھا کہ کچھ وہ کہہ رہے تھے کہ بیک چینل وغیرہ، مجھے تو نہیں پتا بیک چینل پہ کوئی بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ بنیادی طور پر جو عمران خان صاحب سری لنکا گئے تھے، اور سری لنکا والوں نے جو چین کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے، بھارت کے ساتھ معاہدہ توڑا ہے، اس کی وجہ سے بھارت کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ وہ علاقے کے اندر آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چین جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور چین کا جو سری لنکا کے ساتھ سی پیک پہ آنے کا معاملہ ہو گیا، تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھارت نے ایک تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک گڈ ول جیسچر شو کیا ہے کہ ہم جو ہے 2003 کی، یہ تو معاہدہ تو آلریڈی 2003 کا تھا، اور جو ہے جنگ بندی کا، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، بڑی اچھی بات ہے، عمل کر لیں، لیکن مجھے تو کم از کم یقین نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بھارت نے یہ کام ایک کیا ہے، ایک گڈ ول جیسچر شو کرنے کے لیے، کیونکہ ایک تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، یہ جو ہے اپنا سری لنکا کا، جو سری لنکا پاکستان کے ساتھ آیا، اور دوسری اس میں کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ڈوزیر ہم نے دیے تھے پاکستان والوں نے، وہ ڈوزیر کے اوپر میں یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہلچل ہو رہی ہے اقوام متحدہ میں اور یورپین یونین وغیرہ میں، کشمیر وغیرہ کا معاملہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے رہتے ہیں رابطوں کے اندر، تو اس سے جو ہے کچھ ہلجل ہو رہی ہے، تو وہ بھارت کی سب جگہ سفارتکار موجود ہیں، تو انہوں نے تھوڑا سا، وہ وقت سے پہلے کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک تھوڑا سا اپنا گڈ ول جسچر دکھانے کے لیے کام کیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے ہم 2003 کے اوپر آتے ہیں، اور انہوں نے بات چیت کر لی۔ اس کی آج کی جو ہے خبر کا یہ تھا پس منظر۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز اور یہ ہوئی کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ آج بھی وہ بڑا کل افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو کہ پاکستان کے اندر کسی نے نہیں ذکر کیا۔ یہ بھارت کے ساتھ اپنا جو ایران کے جو بارڈرز پہ ہیں، ایرانی جو پاسداران انقلاب یا سیکورٹی گارڈ جو بھی آپ کہہ لیں، انہوں نے تقریباً کو 40-45 غریب بلوچوں کو مار دیا بارڈر کے اوپر۔ وہ بیچارے کیا کرتے تھے، وہ فینسنگ وغیرہ لگ رہی، وہ پیٹرول وغیرہ لینے جاتے تھے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے، میں تو سمجھتا تھا کہ ہماری وزارت خارجہ کو چاہیے تھا اس پہ بات کرتے، اس میں کون سی اسمگلنگ کی؟ یہ لوگ بھی کہتے ہیں اسمگلنگ، بھائی اس میں میں تو نہیں سمجھتا کوئی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ وہ بیچارے غریب لوگ ہیں، جہاں وہ ایران کا جو بارڈر ہے سیستان بارڈر کے ساتھ، وہاں پہ نہ کوئی پیٹرول پمپ ہے شیل کا یا کسی کا کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہیں چھوٹے موٹے بیچارے اپنے گزر بسر کے لیے موٹر سائیکلوں پہ یا وہ جو خچر ہوتے ہیں اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ٹنکیوں میں بھر کے لے آتے ہیں پیٹرول۔ تو اسی میں کل وہ کچھ مسئلہ ہوا تھا، کل شاید ان کو دیر ویر ہو گئی، کیا ہو گیا یا مسئلہ کچھ گڑبڑ ہوئی، صحیح ابھی پوری اطلاعات نہیں آ پا رہی، کیونکہ سیستان کے بارڈر کے اوپر وہاں بہت گڑبڑ ہے، لیکن انہوں نے گولیاں چلا دیں اور تقریباً 30-35 مطلب غریب بلوچوں کو مار دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو اٹھائے۔ اچھا، دوسرا ایف کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا، 1 ہفتے پہلے بتا دیا، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں آئے گا، تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں نہیں آ سکتا، بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے، اور انہوں نے جس طریقے سے عالم اسلام کے حوالے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو معاملات فرانس کے ساتھ کیے تھے، اور جو اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ، میں نے پہلے بتا چکا ہوں، ٹائم نہیں ہوتا، کہ جو شروع میں کہانی چلی تھی عمران خان صاحب کی کہ وہ دین کی بھی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اور وہ بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ساتھ میں اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ وہ الوی صاحب نے بھی ایک لیٹر لکھ مارا فرانس کو کہ وہ ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو کام ہے۔ تو بنیادی یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی تھی، جس وقت یہ فرانس کو لیٹر لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہمیں پتہ لگ گیا تھا، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ یا یورپین یونین کے موسم کو دیکھتے ہوئے کہ مشکل ہے کہ فیٹف کے اندر اب دیکھیں نا تین چیزیں رہ گئی تھی۔ پچھلی مرتبہ جو انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا تھا تو اس میں 7 یا 8 پوائنٹ تھے، تو اس وقت یہ انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بھئی یہ 2-3 بھی اگر آپ کر لیتے تو ہم آپ کو وائٹ لسٹ میں کر دیتے۔ اچھا، اب تو انہوں نے کر دیے، صرف 3 ہی رہ گئے تھے۔ اچھا، 3 کے اندر بھی ایسے نہیں تھے 3 پوائنٹ کے اس پہ پورے پہ عمل درآمد نہ ہو، صرف 1-2-4 چیزیں تھی رہ گئی تھی، وہ بھی اس میں کر لیا تھا، صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ سکم رہ گیا تھا، اس سکم کی وجہ سے انہوں نے ایشو بنا کے اس کو کر دیا کہ نہیں جی پاکستان ابھی بھی گرے لسٹ میں رہے گا۔ تو یہ اس سے میں بتا دوں آپ کو کہ بنیادی طور پہ یہ کیوں گرے لسٹ میں رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ساتھ صرف ایک بحیثیت ایک اسلامی ملک ہونے کے ہمارے ساتھ ایک
تعصب بڑھتا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا چین کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، اور سری لنکا کے ساتھ، اور جو علاقے کے اندر پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے، اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ بہت جلد مجھے امید ہے کہ ہم FATF اور IMF کے انشاءاللہ بہت جلد چنگل سے، کیونکہ یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں ان تمام. اب دیکھیں نا، یہ چھوٹی سی بات ہے، میں ایک بتا دوں آپ کو کہ RSS کو ساری دنیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے. ہندوستان میں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، کس قدر لوگ مارے جا رہے ہیں، کس قدر ظلم ہو رہا ہے، اور لیکن وہاں پہ FATF کو کچھ نظر نہیں آتا، وہاں انسانی حقوق کی کمیشنوں کو جو جتنی بھی ہیں ان کو نظر نہیں آتا. سب کچھ انہیں پاکستان میں نظر آتا ہے، دہشت گردی بھی نظر آتی ہے. ہم نے اتنا نقصان اٹھایا. آپ کو میں بتا دوں کہ FATF میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رہنے کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 40 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. دہشت گردی میں ہم نے نقصان اٹھایا. تو بنیادی طور پر عالمی اداروں کو چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ، عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ دیکھیں، لیکن ہمارے ساتھ پھر بھی ناانصافی ہوتی ہے. بہرحال کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ تو ہے، اللہ ہمارے لیے بہتر کرے گا انشاءاللہ. اسی دعاؤں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل اس حوالے سے مزید آپ سے کوئی نئی اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اللہ حافظ.